الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل کی تقریباً 19 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ ماقبل آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنات پر، انسانوں پر، جانوروں اور ہوا پر حکومت اور سلطنت عطا فرمائی۔ ان تمام مخلوقات کو آپ کا مسخر کر دیا تھا۔ تو آپ نے ایک مرتبہ جب آپ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک وادی سے گزرتے ہوئے ایک چیونٹی کی آواز کو سماعت فرمایا تھا، اس پر آپ نے تبسم فرمایا، اور اتنی دور سے، یعنی مفسرین نے فرمایا کہ تقریباً 3 میل کے فاصلے سے وہ چیونٹی بولی تھی، اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو اپنے کان سے سنا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس عظیم نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس پر ہمارا کلام ہو رہا تھا کہ ایک نبی کس طریقے سے اتنی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد عاجزی اور انکساری کا اظہار فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اسی طریقے کو اپنانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے کسی بھی انعام کو اپنا ذاتی کمال تصور کرتے ہوئے غرور یا تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ دربار لگاتے تھے تو تمام جانوروں کا، انسانوں کا، جنات کا، یعنی جو آپ کے قریبی تھے، جہاں تک آپ کی حکومت تھی، ان سب کا وہاں پر موجود ہونا ضروری تصور کیا جاتا تھا۔ تو آپ طائرانہ نگاہ ڈالتے تھے، اگر کوئی غائب نظر آتا تھا تو پھر آپ اس کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ دربار لگا ہوا تھا تو آپ نے ہدہد کو نہ پایا، تو اس کا تذکرہ اب یہاں پر ہوا، اور یہ ملکہ بلقیس جو ملک سبا کی ملکہ تھی، اس کا آگے واقعہ بیان ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، کہ جب آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا، ان کو ملاحظہ فرمایا، تو ارشاد فرمایا کہ ما لیا، کیا ہے مجھے کہ لا ارى الهدهد، کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یعنی کیا معاملہ ہے کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین، کہ یا تو وہ واقعی حاضر نہیں ہے، غائبین میں سے ہے۔ لأعذبنہ عذابا شدیدا، تو ضرور میں اسے سخت سزا دوں گا، سخت عذاب دوں گا، یعنی اگر واقعی وہ دربار سے غائب ہے تو سزا کا مستحق ہے، سخت سزا دی جائے گی۔ او یا پھر لأذبحنہ، یا میں اسے ذبح کر دوں گا۔ او لیأتینی بسلطان مبین، یا پھر وہ میرے پاس کوئی واضح روشن سند لے کر آئے، کوئی دلیل لے کر آئے کہ جی اس وجہ سے، یعنی کوئی معقول عذر میرے سامنے پیش کرے کہ اس وجہ سے میں پیچھے رہ گیا تھا اور دربار میں حاضر نہ ہو سکا تھا۔ فمکث غیر بعید، تو ہدہد کچھ زیادہ دیر تک نہ ٹھہرا، یعنی زیادہ دیر غائب نہ ہوا، آ گیا۔ فقال، تو اس نے عرض کی کہ احطت بما لم تحط بہ، کہ اس نے سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے ملاحظہ نہیں فرمائی، یعنی آج میں نے ایک ایسی چیز کا احاطہ کر لیا ہے، ایک ایسے معاملے کو میں نے دیکھا ہے کہ جو آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا۔ یہ ہدہد کا اپنا خیال تھا، جو غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کو بذریعہ وحی بہت سی چیزوں کی خبر ہوتی ہے، تو ضروری نہیں کہ ہدہد کو یہ معلوم ہو کہ سلیمان علیہ السلام کو کیا معلوم ہے کیا نہیں۔ بہرحال اس نے اپنا قیاس کیا کہ میں ایسی چیز دیکھ کر آیا ہوں جو آج تک بظاہر آپ کے سامنے نہیں آئی ہے۔ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور میں شہر سبا سے آپ کی خدمت میں ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں، ایک یقینی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو ملک سبا ایک ملک تھا جہاں کی ایک ملکہ تھی، تو وہاں پہ وہ ہدہد گیا اور اس نے وہ تمام معاملات ملاحظہ کر کے اور پھر آپ کو آ کر بتائے۔ اب اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس نے کہا کہ وَإِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً، بے شک میں نے وہاں پر ایک عورت کو پایا، تملکہم، کہ جو ان لوگوں پر بادشاہی کر رہی تھی، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر چیز عطا کی گئی ہے، یعنی جیسے ایک بادشاہوں کو جن جن امور کی ضرورت ہوتی ہے کہ ذہانت ہے، فطانت ہے، خاندانی وجاہت ہے، حسن و جمال ہے، جنگی مہارت ہے، پھر لوگوں کو اپنے ماتحت رکھنے کا سلیقہ ہے، لوگوں کو استعمال کرنے کا سلیقہ ہے، یہ تمام چیزیں میں نے وہاں پر اس عورت کے اندر پائی ہیں۔
وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بڑا تخت ہے، بہت بڑے تخت کے اوپر وہ بیٹھتی ہے، شاہی تخت ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ 80 گز کا تقریباً تخت تھا، اور اس میں بہت سارے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور بہت ہی وزنی وہ تخت تھا۔ تو 80 گز کا کتنا بڑا تخت ہوگا، وہ اندازہ کریں کہ 80 گز کا آج پلاٹ اگر دیکھا جائے تو کتنا بڑا پلاٹ لگتا ہے، تو اتنا بڑا تخت، اور اس میں پھر ہیرے جواہرات بھی جڑے ہوں، تو کتنا وزنی اور کتنا وسیع و عریض ہوگا۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو اس حال میں پایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے سنوار دیے ہیں، مزین کر دیے ہیں۔ یہ پہلے بھی کئی مرتبہ اس طرح اسلوب کلام آیا ہے کہ شیطان کی طرف سے اعمال کو مزین کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے عمل سے مطمئن ہو جاتا ہے، چاہے وہ خلاف شرع کیوں نہ ہو، وہ اعمال اسے مطمئن کر دیتے ہیں، ان اعمال سے وہ اطمینان حاصل کرتا ہے، کوئی بے چینی اضطراب نہیں ہوتا۔ تو یہ بعض اوقات ہوتا ہے اگر یہ غلط عقیدے پر قائم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کر رہا ہے، تو بعض اوقات وہ اس پر بھی مطمئن ہوتا ہے۔ تو جب وہ غلط کام پر مطمئن ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان نے اس کے اعمال کو مزین کر کے سنوار کر اس کے سامنے رکھ دیا ہے، تبھی یہ مطمئن ہو گیا، ورنہ اگر اپنے اعمال کی قباحت پر مطلع ہوتا تو اس میں کبھی بھی اس کے قلب میں اطمینان نظر نہ آتا، نہ یہ مطمئن ہوتا۔ تو یہ اطمینان قلبی اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان نے اس کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا ہے، خوبصورت کر کے دکھایا ہے، اور یہ اس پر مطمئن ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو وہ راستہ نہیں پاتے ہیں، ہدایت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ تو دراصل اب ایک ایسی قوم کہ جس تک کسی نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو تو یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی عقل کے ذریعے کم از کم اتنی بات کو جان لیں کہ اس کائنات میں کوئی ذات تصرف کر رہی ہے، کوئی ذات اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، کوئی ذات ایسی ہے جو مختلف چیزیں پیدا کر رہی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ اس پر بھی مطلع ہو جائیں کہ اس ذات کا نام خدا ہے، وہ خدا یعنی ہمارا اللہ تبارک و تعالی ہے، کیونکہ ایک ایسی قوم جس کو اللہ تبارک و تعالی کی ابھی معرفت حاصل ہی نہیں ہے، اس کو سامنے اللہ تبارک و تعالی کا کوئی تصور پیش ہی نہیں کیا گیا، تو لازم سی بات ہے کہ وہ صحیح نتیجے تک پہنچ جائیں بہت ہی مشکل ہے۔ ہاں یہاں تک تو ضرور ہے کہ عقل کام کرے گی کہ کوئی نہ کوئی کائنات میں ایک ذات ایسی جو تصرف کر رہی ہے، لوگ پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، پھر شکل صورت بنائی جا رہی ہے، کائنات کے تقسیم رزق کا نظام، اور پھر سورج چاند ستارے وغیرہ جو گردش کر رہے ہیں، یہ سورج اور چاند گردش کر رہے ہیں، اور بے شمار نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ کوئی ایک ذات ایسی ضرور ہے جو انہیں پیدا کر رہی ہے، بنا رہی ہے، بگاڑ رہی ہے، تغیر و تبدل کر رہی ہے، تصرف فرما رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر شیطان ہوتا ہے، لازم سی بات ہے کہ جب کوئی ہدایت کے اسباب اور ذرائع نہیں ہیں تو پھر شیطان مختلف عبادات میں لگا دیتا ہے، مختلف غلط کاموں میں لگا دیتا ہے۔ تو یہ جو ملکہ بلقیس اور اس کی قوم تھی، یہ بھی ایسے ہی لوگ تھے کہ جن تک ابھی تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف ان کو نہیں بلایا گیا تھا، توحید کے اقرار نہیں کروایا گیا تھا، انہیں اللہ کی صحیح معرفت حاصل نہیں تھی، اس لیے وہ بتوں کو یہ سورج کو پوجنے لگے تھے۔ تو یہ ہدایت ان کو کیسے حاصل ہوتی، اور یہ یاد رکھیں کہ کوئی ایسی قوم کہ جس تک کوئی اللہ کی دعوت پہنچی ہی نہ ہو اور وہ اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ ان کی نجات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو کثیر دلائل دونوں جانب ہیں، ویسے زیادہ قوی دلائل اس بات پر ہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی انشاءاللہ بخشش فرما دے گا، ان سے درگزر فرمائے گا، کیونکہ وہ ابھی مکلف ہی نہیں ہوئے اس بات کے کہ ان کے سامنے ہدایت اور گمراہی دونوں چیزیں رکھی جاتیں، اور پھر وہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتے تو اختیار کے ساتھ
پھر وہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا، اور جن تک ہدایت پہنچی ہی نہیں تو ان کو قصوروار ٹھہرانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے جا بجا ارشاد فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو، کسی ذات کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ تو جنہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے کا اور اسلام کیا ہے، یا جو بھی اس زمانے میں جس بھی نبی کا دین تھا، لیکن اتنا تو کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اس کے نبی بھی ہوتے ہیں اور آسمانی کتابیں وغیرہ ہیں اور آخرت ہے، میدان محشر قائم ہوگا، یہ چیزیں اگر کسی کو بتائی نہ جائیں تو کیسے ان پر عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ ہاں اتنا ضرور ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ اس قوم پر کم از کم اتنا ضرور لازم ہے کہ وہ کائنات میں موجود دلائل کو دیکھ کر کم از کم اتنی معرفت ضرور حاصل کرے اور اس کا اقرار بھی کرے کہ ایک ذات ضرور اس کائنات میں ایسی ہے جو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے اور تصرفات فرما رہی ہے، تغیر و تبدل کر رہی ہے۔ اب وہ ذات کون ہے یہ اگر نہ بھی ان کو پتہ چلے تو کوئی بات نہیں، اتنا کم از کم اقرار کریں کہ وہ ایک ذات ایسی ہے جو ایک تمام کام کر رہی ہے اور اسی کی عبادت کی جانی چاہیے، اور وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ کم از کم ذہن میں تصور رکھیں، کیونکہ کائنات کے دلائل دیکھیں گے تو ضرور اس کائنات کو چلانے والا چاہیے، ورنہ ایک چھوٹی سی چیز بھی نہیں چل سکتی، ایک کشتی پانی کے اندر نہیں چل سکتی اگر چلانے والا نہ ہو۔ تو یہ اس طرح ان دلائل پہ غور کر کے ایک ذات کا تصور حاصل ہوگا کہ اس کائنات کے نظام کو کوئی ذات چلا رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اکیلی ہے، اس پر دلیل اس بات سے حاصل کی جائے گی کہ اس کائنات کا نظام بے نقص چل رہا ہے، بڑی تباہی نہیں پیدا ہوتی، پوری کائنات تباہ نہیں ہو جاتی۔ یہ کیوں نہیں ہوتی؟ اسی لیے کہ دو رائے مجتمع نہیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوں، بلکہ ایسا قطع نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے وہ کم از کم یوں سوچیں کہ ایک ہی ذہن اس پورے کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، اگر دو عقلیں مل جاتیں، اگر دو لوگ مل جاتے تو ضرور رائے میں اختلاف ہوتا، اور جب رائے میں اختلاف ہوتا تو ضرور نظام بگڑ جاتا۔ اس نظام کا بے نقص چلنا اور مسلسل ایک ہی طرح روٹین کے ساتھ چلنا ثابت کرتا ہے کہ ایک ہی کا حکم نافذ ہو رہا ہے۔ تو توحید پر اور خود ذات باری تعالیٰ کی موجودگی پر دلیلیں اس کائنات میں بکثرت موجود ہیں، تو اپنی عقل کو استعمال کر کے ان دلائل کو دیکھ کر کم از کم ان دو چیزوں کا اقرار کرنا ان پر لازم ہے۔ لہٰذا اگر یہ اقرار کر لیتے ہیں تو نجات ہے، اگر نہیں کرتے تو پھر وہ قابل گرفت ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی مسئلہ یہی ہے کہ ہر ایک کے اندر اتنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی افریقہ کے کسی قبیلے میں پیدا ہوا، اب ان کی مصروفیات اور ان کے جو سوچنے سمجھنے کے انداز جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، کہ کوئی زیب و زینت میں ہی لگ جائے اور کوئی کسی میں اتنی صلاحیت ہی نہ ہو کہ وہ کائنات میں اس طرح غور و تفکر کرے، کیونکہ یہ تو غور و تفکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق و عطا کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس طرح بہرحال ان کے لیے نجات کے ذرائع ہو سکتے ہیں، ہم کسی پر وہ قطعی حکم نہیں لگا سکتے۔ دلائل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اس کے رسول کریم کی طرف سے ہیں اس میں دونوں پہلو موجود ہیں، تو یہ حسن ظن قائم کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان سے درگزر فرما دے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، کیوں نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں، جو آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے۔ آسمان کی پوشیدہ چیزیں جیسے آسمان سے بارش کا نازل ہونا، رزق کے احکام وغیرہ جاری ہونا، فرشتوں کا نزول، اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جیسے نباتات وغیرہ کا اگنا، کھیتیوں کا اگنا کہ پہلے پوشیدہ ہوتی ہیں پھر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ تو گویا کہ یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، وہ ایسے خدا کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو تمام یہ کام کر رہا ہے۔ اور اس میں آپ غور کر لیں کہ پہلی جو حصہ ہے کہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، اس میں اشارہ اسی جانب ہے جیسے ابھی ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی موجودگی پر سینکڑوں دلائل اس کائنات میں پیدا فرما دیے ہیں، جن پر غور و تفکر کر کے
ایک انسان ذات باری تعالیٰ کی موجودگی پر ایک دلیل قائم کر سکتا ہے، کئی دلائل قائم کر سکتا ہے، اور اس کے بعد وحدانیت کا اقرار بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ یہ موقوف ہے کسی کے اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کروانے پر، کہ کوئی پہچان کروائے گا کہ وہ ذات ایسی ایسی ہے، تو پھر یہ کہ یہ یقین بھی حاصل ہو جائے گا۔ دونوں اس میں پہلو رکھ دیے گئے کہ ایک ایسی قوم کہ جس تک ہدایت بظاہر نبی کے ذریعے نہیں پہنچی، وہ عقلی دلائل سے اللہ کی ذات کو جانے، اور جس تک پہنچ چکی ہے پھر وہ نقلی دلائل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک صحیح تصور قائم کرے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ تبارک و تعالی وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عرش عظیم کا مالک ہے۔ عرش عظیم کا وہ مالک ہے، یہ اس کی صفت بیان کی گئی ہے، کیونکہ یہ عرش جو ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک تخت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظمت اور قدرت سے پیدا فرمایا ہے، اور اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس پہ براجمان ہوتا ہے۔ بعض احادیث بلکہ آیات کا بھی ظاہری مفہوم ایسی نظر آتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اس تخت پر استوا فرمائے ہوئے ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و قدرت کے اظہار کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ جو آیت تھی، یہ آیت سجدہ تھی۔ احتیاطاً جنہوں نے اس آیت کو سنا، ہو سکے تو وہ سجدہ تلاوت فرما لیں، بہتر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔